الحمدللہ علی من قال فصل لربک وانحر والصلاة والسلام علی من قیل فی شانہ انا اعطیناک الکوثر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک اہم مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دودھ دینے والے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ قربانی سے پہلے یا بعد میں دودھ نکلا یا اس کو نکالا تو اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، تو اس حوالے سے علماء نے ان تمام صورتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر، ملا نظام الدین علیہ الرحمہ نے فتاوی ہندیہ کے اندر، اسی طرح اور بھی علماء نے ان تمام صورتوں کو اپنی کتب کے اندر نقل کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے قربانی نر کی بھی ہو سکتی ہے، مادہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ فتاوی ہندیہ کے حوالے سے یہ مسئلہ گزر چکا کہ نر کی قربانی جس طرح درست ہے اسی طرح مادہ کی بھی درست ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مادہ جو ہے نا وہ دودھ دینے والا بھی ہوتا ہے، دودھ نہیں بھی دینے والا ہوتا، تو جو دودھ دینے والا جانور ہے اس کی قربانی شرعی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ کسی کتاب کے اندر جو ہے نا وہ اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا کہ دودھ دینے والے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ شرعی اعتبار سے دودھ دینے والے جانور کی قربانی ہر اعتبار سے درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اگر اس کا دودھ نکلتا ہے یا اس کا دودھ دھو لیا تو اس دودھ کو صدقہ کرنے کا حکم ہے، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ صدقہ اس لیے کرنے کا حکم ہے کیونکہ یہ اس جانور سے انتفاع اٹھانا ہے۔ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا انتفاع اٹھانا درست نہیں ہے، جیسا کہ علماء نے اس چیز کی توضیح فرمائی کہ اس کو اجرت پہ دینا، کرائے کے اوپر دینا اس جانور کو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی اون کو کاٹ کر اس کو سیل کرنا، یہ بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے کیونکہ یہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اسی طرح قربانی کرنے سے پہلے جو دودھ دھویا اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہے، اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد اگر اس سے دودھ نکلتا ہے تو اب یہ جو قربانی کرنے والا شخص ہے اس دودھ کو اپنے صرف میں لا سکتا ہے۔ اب یہ اس کا مالک ہے، جس طرح کہ گوشت کا مالک ہے، گوشت کو اپنے سر میں لا سکتا ہے، اسی طرح دودھ کو بھی اپنے سر میں لا سکتا ہے۔ ہاں، شریعت مطہرہ کی طرف سے اس چیز کو اس بندے کو اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ دودھ چاہے خود استعمال کر لے، چاہے کسی کو صدقہ کر دے۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ نے مسئلے کی صراحت فرمائی کہ جانور کی اگر اون کاٹ لی، دودھ دھو لیا، اس کو صدقہ کر دے۔ جانور کو کسی کرائے کے اوپر دے دیا تو جو اجرت حاصل کی ہے اس کو بھی صدقہ کر دے، یا اس کے اوپر کوئی شے لا دی تو اس شے لادنے کی وجہ سے جو اس جانور میں کمزوری اور کمی لاحق ہوئی ہے اس کمی کو بھی جو نا وہ یہ شخص پورا کرے گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے گا اتنی مقدار کو۔ اور مزید فتاوی عالمگیری کے حوالے سے فرمایا کہ جانور دودھ والا ہے تو اس کے تھن پر ٹھنڈا پانی چھڑک کر دودھ خشک کر لے، اور اگر دودھ خشک نہ ہو یا اس طرح کام نہ چلے تو جانور کا جو دودھ ہے وہ دھو کر اس کو صدقہ کر دے، اور اگر ذبح کر ڈالا ہے تو ذبح کرنے کے بعد وہ دودھ اپنے سر میں لا سکتا ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری کے اندر ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جانور ذبح ہو گیا، اب اس کے بال کو بھی اپنے سر میں لا سکتا ہے، اس کے تھن میں سے جو دودھ ہے وہ بھی دھو سکتا ہے کیونکہ مقصود پورا ہو گیا۔ اب وہ دودھ اس کی ملکیت ہے، اس کو اپنے سر میں لا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ جس طرح مالک اب گوشت کو اپنے سر میں لا سکتا ہے، اس کا مالک ہے، اسی طرح دودھ کا بھی اب وہ مالک ہے، اس کو اپنے سر میں لا سکتا ہے، اور اس چیز کا بھی اس کو اختیار ہے کہ جب اپنی چیز کا مالک ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جانور اگر دودھ والا ہو تو ان معاملات کو دیکھ کر اس تفصیلات کے مطابق عمل کر لیا جائے، اور دیکھ لیا جائے کہ جو نا وہ دودھ قربانی کرنے سے پہلے اس کو دھویا ہے یا اس کو قربانی کرنے کے بعد دھویا ہے۔ جو بھی صورت ہو، جو آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔